السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر جابر عمران ہے اور میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ ہیں ڈاکٹر عمران عباس، جو کہ ڈائریکٹر اوبیسٹی کلینک دبئی، ایرانین ہاسپٹل UAE اور CEO اینڈ فاؤنڈر آف گلوبل لیپروسکوپک اینڈ روبوٹک سرجری، اور سر امریکن ٹرین ڈاکٹر ہیں اور امریکن سوسائٹی آف میٹابولک اینڈ بیریاٹرک سرجری کے فیلو ہیں، اور دوسرا سر نے بیریاٹرک سرجری میں امریکہ سے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سر ایک لیپروسکوپک ٹرینر ہیں جو کہ پاکستان، دبئی، ترکی اور بھی بہت سے کنٹریز کے فیلوز کو ٹرین کرتے ہیں۔ اوکے، ہمارے پاس ورڈز بہت کم ہیں سر کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، تو آج ہم نے سر کا بہت زیادہ تھینک یو کرتے ہیں کہ سر نے ہمیں اپنی قیمتی ٹائم میں سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ اپنے مفید مشورے دیے، اور ہوپس ہو تمام جو ویورز ہیں وہ اس سے مفید مشورہ حاصل کریں گے۔ اور جو آج کے پینڈیمک دور میں جو کہ امپورٹنٹ جو پرابلم ہو رہا ہے لوگوں میں، وہ ہے اوبیسٹی۔ تو آج سر اس اوبیسٹی کے اوپر آپ لوگوں کو مفید مشورہ دیں گے کہ اس پینڈیمک سچویشن میں کہ آپ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے کیسے اوبیسٹی کو اپنے ڈائٹ سے، ایکسرسائز سے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کون کون سی ڈائٹ یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہمارے امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور لیٹس کم ٹو اور مین ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اس پینڈیمک میں اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزر رہا ہوگا۔ آج بات کرنے کا مقصد میرا مین یہ ہے کیونکہ آپ لوگ سب گھر پہ ہیں، اور گھر پہ رہنے سے جو مین ایشو بن سکتا ہے وہ ہے اوبیسٹی یا موٹاپا، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں جس میں ٹاپ پہ ہم ڈیابٹیز کہہ سکتے ہیں، بلڈ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا آپ کو، کیونکہ سارا دن آدمی بیٹھتا ہے، تو خصوصاً وہ لوگ جن میں تھوڑا موٹاپا بھی ہے تو لانگ ٹائم نہیں بیٹھیں، چاہے صوفے پہ بھی 1-8 گھنٹہ بیٹھ کے 4-5 منٹ آپ واک کر لیا کریں، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ جو ہے آپ کا، جو آپ کی لیگز میں ان رگوں میں ہے، وینز میں ہے، وہ کلاٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کمپلیکیشن جس طرح ایمبولائی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے، تو 1-8 گھنٹے کے بعد 4-5 منٹ تھوڑا اسی روم میں تھوڑا واک کر لیا کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ڈسکشن پہ، تو میں ان کو 2 پارٹس میں اس کو میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ اس میں ایک حصہ ہے ڈائٹ کے حوالے سے کہ آپ کو کون سا غذا کھانی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی۔ ہمیں کوشش میں کروں گا کہ آج ہی دونوں پارٹس کمپلیٹ کر لوں، اگر نہیں ہو پائے تو آج ایک پارٹ آج ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی بتا دوں گا۔ تو ہم جب ڈائٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کریں اپنی کیلوریز، کوشش کریں آپ کی جو کیلوری ہے وہ 1600 1800 سے زیادہ یوز نہیں کریں دن میں۔ تو کون سی غذائیں ہیں جن میں ڈائٹ یا جن میں کیلوری زیادہ ہے، اس کا ایک بات کر لیتے ہیں، اور پھر کھانے کے حوالے سے کوشش کریں آپ 3 ٹائم اپنے ٹائم پہ کھائیں۔ بریک فاسٹ ضرور کریں، ارلی آپ جب اٹھیں گے تو ضرور کریں بریک فاسٹ، اور بریک فاسٹ میں بھی کوشش کریں کہ ایسی چیزیں جس طرح ہمارے ہاں وہ ایک رواج ہے پائے وغیرہ اور ایسی ہائی کیلوری ڈائٹ، وہ نہیں لیں، اس کا نقصان ہے آپ کو، لیکن آپ لیں اچھا، آپ جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو وہ مینشن نہیں کرتا، میں ایک جنرلی بات کروں گا۔ لنچ جو ہے آپ کا ٹائم پہ ہونا چاہیے، اور ڈنر تھوڑا ہونا، اس کا اماؤنٹ بھی کم ہونی چاہیے ڈنر کی، اور ڈنر میں کیلوریز بھی کم لیں، اور ٹائم پہ لے لیں، یعنی سونے اور ڈنر سے پہلے، یعنی آپ کوشش کریں 2-1 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ارلی ڈنر کر لیں گے ٹائم پہ 8 o'clock 9 o'clock کر لیں۔ اچھا، کرنا کیا چاہیے؟ میں ایک جنرل فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ سب ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جو چیز پریفر کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ کھانے میں ہائی پروٹین، لو فیٹ، لو کاربوہائیڈریٹ۔ جو چیزیں کاربوہائیڈریٹ میں آ رہی ہیں، اسپیشلی سویٹس، ان سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ جو چیز میں بھی کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ ہے اسے کم استعمال کریں، اور آپ کوشش کریں
کہ ہائی پروٹین میں جس طرح فش بھی ہائی پروٹین ہے، چکن بھی ہائی پروٹین ہے، لیکن جب آپ ریڈ میٹ لیتے ہیں جس میں مٹن ہے، جس میں بیف، تو اس میں ہائی فیٹ بھی ساتھ ہے. تو اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہائی فیٹ نہیں لے، اور ویجیٹیبلز کا آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا، آپ اپنا پورا ویک کا جو بھی مینیو بناتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ کی ویجیٹیبل زیادہ ہوں، اور باقی جو آپ سمجھیں کہ اسپیشلی ریڈ میٹ کا کم استعمال کریں. تو اس میں آپ ایک کیلوری اپنی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دن میں 1600 سے 1800 کیلوری اسی پہ ہی رکھیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کریں. اور میں ساتھ کچھ چیزیں ایڈیشنل بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو کم سے کم بھوک لگے گی. مثلا آپ اپنا جب بھی کھانا ہو تو کھانے کے ساتھ آپ فروٹ، جو سب سے اچھا فروٹ ہے جس میں سب سے کم کیلوری ہے، وہ ایپل ہے، سیب ہے. سیب جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی وہ تھوڑی سی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں اتنی کیلوری بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا پاؤں تو جو ایک پاؤ آپ سمجھیں اس کا، یعنی 250 گرام اگر ہم ایپل کو لیتے ہیں تو میکسیمم اس میں 114 کیلوریز ہیں. تو اس میں اتنی کیلوری نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم 250 گرام ایپل میں ہی صرف 114 کیلوری ہے. اسی طرح ایک اور سبزی جسے ہم اپنی زبان میں شاخ گوبھی کہتے ہیں، یا بروکولی بھی کہتے ہیں، یا مختلف ناموں سے مثلا اس کا ہے، یہ بھی بہت اچھی ایک سمجھے سیلیڈ کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی اگر ہم اوورال، البتہ اس کے لیے حتی وہ کہتے ہیں کہ کینسر کی فائٹ کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے، لیکن ہم ابھی بات کر رہے ہیں اپنی ڈائٹ کے حوالے سے. یہ ایک لو کیلوری آپ سمجھیں سیلیڈ کہہ دیں، سبزی کہہ دیں، آپ کے پاس ہے شاخ گوبھی جسے بروکولی بھی کہتے ہیں، اور یہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ایک 91 گرام آپ سمجھیں اس میں اباؤٹ 31 کیلوری ہے. یعنی اگر آپ ایک چھوٹی سی، کیونکہ آپ اس سے زیادہ تو استعمال بھی آدمی نہیں کر سکتا، کیلوری بھی کم ہے، اور وہ جو فیلنگ ہے آپ کی کہ آپ سیر ہو گئے ہیں یا بھوک نہیں لگ رہی، وہ بھی آدمی کو ملتی ہے. اور یہ وٹامن سی 100% اس میں وٹامن سی بھی ہے. ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے، کیبیج آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جب آپ کھانے کے ساتھ آپ یوز کریں گے تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، اور وہ بھی بڑی کم کیلوری ہے. اس میں کیرٹ، گاجر جو ہے یہ بہت اچھی ہے، اور اس میں ایک تو وٹامن اے بھی ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے. اور اب جتنی آپ یہ یوز کرتے ہیں آپ کی وہ بھوک بھی کم ہوتی ہے. اور کوکمبر، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ کوشش کریں، یعنی فروٹس میں ایپل کو آپ پریفر کریں، ایپل میں کیلوری کم ہے، اور باقی جس طرح میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ کوئی شاخ گوبھی ہے، کوکمبر ہے، کیبیج ہے، تو کیرٹس ہو گئی. تو اس میں اگر آپ ان کو آپ اپنے ہمیشہ آپ کے پاس گھر پہ ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کھانے کے لیے، مثلا آپ لنچ کے لیے جاتے ہیں تو یہ جب آپ ساتھ یوز کریں گے کھانے سے پہلے. ایک اور ٹپ میں آپ کو ضرور بتا دوں، وہ یہ ہے، یہ چیز بھی پروو ہوئی ہے کہ جب بھی آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اصل میں وہ تقریباً ایک تو کوشش کریں کہ اس ٹائم کھائیں جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور آپ کا جب ٹائم پہ کھائیں گے تو وہی ہوگا. اور پھر ابھی بھوک رہتی ہو آپ کھانا چھوڑ دیں، یہ کوشش کریں. دوسری بات، وہ جو 2-3 منٹ پہلے جب بھی ہم کھانا شروع کرتے ہیں، وہ 2-3 منٹس پہلے ہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جتنا آدمی وہ اسی ٹائم میں زیادہ کھاتا ہے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹیبل سے سپون کو ہٹا دیں، آپ فورک سے کھائیں گے. جب آپ فورک سے، اگر آپ رائس کھا رہے ہیں، فورک سے جب آپ کھائیں گے تو وہ ایک کم اماؤنٹ میں آپ کھائیں گے، اور سلولی کھائیں، سپیڈی نہیں کھائیں. وہ جو ہی 3-4 منٹ پہلے ہی امپارٹنٹ، اس کے بعد ویسے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے. وہ میکسیمم جو آدمی اسی 2-3 منٹ 4 منٹ پہلے میں کھاتا ہے. تو اگر آپ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا ٹائم آپ ایک قسم کا ویسٹ کریں، مثلا سیلیڈ آپ لے رہے ہیں، آپ فورس سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے رہے ہیں، تو ویسے ہی آپ کی وہ ایک بھوک ختم ہونے کی فیلنگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. تو ہوپ، کیونکہ ابھی میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا،
میں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی ایکسرسائز آپ گھر پہ رہ کے کر سکتے ہیں جس میں آپ ہیلدی رہ سکیں. تو ہوپ ہماری آج کی یہ گفتگو افیکٹو ہوگی اور آپ کوشش کریں گے جو 3 میں نے پوائنٹس بتائے. ایک تو لانگ ٹائم بیٹھنا نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ لو کیلوری ڈائٹ آپ نے یوز کرنی ہے, لو فیٹ, لو کاربوہائیڈریٹ, ہائی پروٹین. تو میری بیسٹ وشیز, اور انشاءاللہ ہم مل کے سارے اس جو کنڈیشن ہے اس سے نکلیں گے اور آپ لوگ اپنی ایک اچھی لائف پھر کنٹینیو رکھ سکیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا.